بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض کام جن کی وجہ سے روزہ توڑنے پر کفارہ و قضا دونوں واجب ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دینے سے بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے روزہ کے کفارہ کا طریقہ پڑھ لیجئے۔ روزہ کے کفارہ کا طریقہ: روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے یعنی غلام میسر نہ ہو، جیسا کہ آج کل لونڈی غلام نہیں ملتے، تو اب پے در پے 60 روزے رکھے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اسی کو کھلائے۔ 60 مساکین کو ایک ایک صدقہ فطر یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم گندم یا اس کی رقم کا مالک کر دیا جائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک ہی مسکین کو اکٹھے 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے، لیکن ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر دیں تو جائز ہے۔ روزوں کی صورت میں دوران کفارہ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ پہلے کے روزے شامل حساب نہ ہوں گے۔ اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، چاہے بیماری وغیرہ کسی بھی عذر کے سبب چھوٹا ہو۔ ہاں، عورت کو اگر حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے یہ ناگے شمار نہیں کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ شرائط کفارہ: ان میں سے کسی ایک بھی شرط کے نہ پائے جانے سے کفارہ ساقط ہو جائے، اور سب شرائط کے پائے جانے سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کفارہ رمضان کا ایسا روزہ توڑنے پر واجب ہوگا جس روزے کی نیت رات کو یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر کے درمیان کسی بھی ٹائم کی گئی ہوگی، اور عموماً لوگ نیت اسی وقت ہی کرتے ہیں۔ ایسی چیز سے روزہ توڑنے پر کفارہ واجب ہوگا جس سے طبیعیت نفرت نہ کرتی ہو۔ قصداً جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوگا۔ کسی شرعی مجبوری کے بغیر روزہ توڑنے پر کفارہ واجب ہوگا۔ روزہ توڑنے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزہ کے منافی ہے، مثلا روزہ توڑنے کے بعد عورت کو اس دن حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہوا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ ساقط ہو گیا۔ آئیے ان شرائط کے پیش نظر ہم چند مسائل بیان کرتے ہیں۔ رد المختار میں علامہ شامی فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں کسی عاقل بالغ مقیم یعنی جو مسافر نہ ہو، اس نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر جماع کیا یا کروایا یا کوئی بھی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388۔ جس جگہ سے روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے رمضان المبارک کے روزے کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں، صرف قضا کافی ہے۔
اپنا لعاب تھوک کر چاٹ لیا یا دوسرے کا تھوک نگل لیا تو کفارہ نہیں، کیونکہ تھوک سے طبیعت گن کرتی ہے، مگر محبوب کا لذت یا معظم دینی یعنی بزرگی کا تبرک کے طور پر تھوک نگل لیا تو کفارہ لازم ہے۔ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ خربوزہ یا تربوز کا چھلکا کھایا اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں ورنہ ہے۔ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ لازم نہیں، یہی حکم کچے جو کا ہے، اور بنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، یا بھول کر کھا رہے تھے، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا پھر بھی نگل لیا تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے، اور اگر نوالا منہ سے نکال کر پھر کھا لیا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ یہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر ہے۔ باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا، لہذا یہ گمان کر کے بخار آئے گا روزہ قصدن توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے۔ یوں ہی عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، اس نے قصدن روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ساقط ہو گیا، یعنی کفارہ کی ضرورت نہیں، صرف قضا کافی ہے۔ در مختار رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہو جو روزے کے منافی ہے، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی رخصت ہوتی۔ مثلاً عورت کو اس دن حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہوا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط ہے، اور سفر سے ساقط نہ ہوگا کہ یہ اختیاری امر ہے۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں شرط ہے کہ ایک بار ایسا ہوا ہو اور معصیت یعنی نافرمانی کا قصد ارادہ نہ کیا ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا۔ یہ در مختار میں لکھا ہوا ہے۔ احتلام ہوا اور اسے معلوم بھی تھا کہ روزہ نہ گیا، اس کے باوجود کھا لیا تو کفارہ لازم ہے۔ قے آئی یا بھول کر کھایا یا جمع کیا، اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر بھی کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں۔ ایک ہی رمضان کے کئی روزے کا کفارہ ایک ہے۔ اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادا نہ کیا تھا، جبکہ دونوں 2 رمضان کے ہوں، اور اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ نہ ادا کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔